بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ابھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی قادیانیوں کی آخری دلیل۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دوبارہ سنیے، دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور ہمارے چینل پر یہ مناظرہ ہوا، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ یہ مناظرہ بڑا دلچسپ ہے۔ قادیانی، مرزئی، حافظ اکبر کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، ملاحظہ کیجیے۔ امید ہے آپ نے یہ دو ویڈیوز لازمی ملاحظہ کی ہوں گی۔ آئیے جی، ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ویڈیو کس کی ہے؟ وہ ہے مسٹر یب یب، میری مراد خلیفہ تھامس مرزا مسرور صاحب جناب، یہ بیٹھے ہیں۔ یہ ٹرکیات کے جناب اسپیشلسٹ ہیں۔ ہمارے کئی دوست ان کو ٹرکی بڈھا بھی کہتے ہیں۔ جی جناب، یہ لڑکیوں کے اندر بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور لڑکی قادیانی لجنات، قادیانی لڑکیاں ان کو بڑی پسند ہیں، سامنے بٹھا لیتے ہیں، اور ان کے سامنے جناب وہ کہتے ہیں نا، بولتی بند ہو گئی۔ ہاں جی ہاں جناب، بالکل۔ آپ کو یقین تو نہیں آئے گا، یقین آئے بھی کیسے، کیونکہ ابھی تک آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی۔ ویڈیو دیکھیں گے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آئیے ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد وہ آپ اس کے اوپر تبصرہ کیجئے گا اور خود دیکھیے گا۔ یہ ان کی قرآن دانی دیکھ لیں، ان کی جناب درس و تدریس دیکھ لیں، اور جو مرکزی بات اس ویڈیو کے اندر ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ویڈیو میں آپ کو بھی سناتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو ہماری کس موضوع کے اوپر ہے؟ آئیے جی پہلے ویڈیو دیکھ لیں۔ ڈائریکٹ کوئی نہیں آیا ہوا، لیکن اس طرح آیا ہے۔ لیکن اور بھی تفسیریں، مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے پہلی سورہ بقرہ میں پہلی آیات میں، چلو جی، پھنس گئی جان شکنجے، بس اتنا، کہانی ختم۔ والذین ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ حضرت مسیح نے کہا یہ آخرت، میں نے سوچا کہ میرا نام قرآن شریف نہیں آیا کہ میری بیعت کرنی بھی ضروری ہے، میرے پہ مان لانا۔ تو آخرت جو لفظ ہے نا آیا جو پہلی تیسری آیت میں، اس سے میں نے مراد لی کہ یہ میرے متعلق ہے۔ وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو تجھ پر اترا ہے اس پہ بھی مان لاتے ہیں، جو تجھ سے پہلے تھے ان پہ بھی مان لاتے ہیں، اور جو آخرت میں، ایک آخرت کا معنی تو مرنے کے بعد کی باتیں ہیں نا، ایک آخرت ہے جو آخری زمانے میں آنے والا ہے۔ تم میں سے بات کو سمجھ آئے گی، بات کو نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اس طرح آیا، براہ راست نام نہیں آیا۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، یا ہر قوم میں پیغمبر بھیجے، اور بعض حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، تو ہر ایک کا نام تو نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کچھ کا میں نے قرآن شریف میں ذکر کر دیا، کچھ کا نہیں۔ تو نام آنا ضروری تو نہیں ہوتا ہر چیز کا۔ جی، نام آنا تو ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے سن لیا وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ اس سے مراد، وہ بالآخرت سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، اور یہ اس چیز کو تسلیم کر چکے ہیں کہ جناب ڈائریکٹ مرزا قادیانی کا کہیں پہ کوئی نام نہیں ہے۔ ہاں، وہ استعارہ کے رنگ میں تمثیلی طور پہ وہ آخرت کا جو لفظ ہے نا، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ یہ آپ نے سن لیا ہے۔ آئیے جی یہ حوالہ ملاحظہ کیجئے، روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 98 ہے، تحفۃ الندوہ۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ قرآن کے اندر میرا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابن مریم ہے، اور وہ میرا نام اللہ نے رکھا ہے۔ حالانکہ مرزا غلام قادیانی واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر میرا نام ہے، اور مسٹر یب یب کی آپ نے سن لی ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ کوئی نام نہیں ہے، وہ استعارہ کے رنگ میں آخرت کا جو لفظ ہے نا، اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔
اب یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں، دونوں ہی کذاب ہیں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ بڑا میاں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ ابن مریم جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے، یعنی جو گسیٹی کا بچہ ہے، یعنی چراغ بی بی عرف گسیٹی، چراغ بی بی عرف گسیٹی۔ اب گسیٹی کا بچہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ جناب آخرت کے دنوں کے اندر، آخری دنوں کے اندر، قیامت کے قرب میں وہ گسیٹی کا بچہ ہوگا، ابن گسیٹی ہوگا، تو وہ جناب وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، امام مہدی ہوگا، بلا 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 فلاں ٹینگ یہ کچھ ہوگا، جتنے مرزا قادیانی نے دعوے کیا نا کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب چھوٹے میاں جو ہے نا وہ مسٹر ٹرکی، تو ٹرکیات کے بڑے ماہر ہیں یہ جناب مرزا مفرور صاحب، یہ جناب کہتے ہیں نہیں جی وہ آخرت سے مراد وہ مرزا قادیانی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت ہمارے سامنے کھلی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر تو یہ مرزا مسرور کی ہم بات مان لیں، بالفرض بات مان لیں کہ یہ اس آخرت سے مراد کیا ہے وہ مرزا قادیانی ہے، تو یہاں پہ تو یہ ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کے اندر اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ آخرت کے اندر دجال نے بھی آنا تھا، جو کہ دجال اکبر اور کذاب اکبر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور فتن کا ظہور ہونا تھا آخرت کے اندر۔ تو مسلمانوں کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جس کے اندر مرزا قادیانی کا بھی ذکر ہے۔ ویسے مرزا مسرور نے بات بالکل درست کی ہے کہ اس آخرت سے مراد مرزا قادیانی ہے، تو بالکل جی یہ مسلمان مانتے ہیں، بالکل ہم مرزا غلام قادیانی کو اس آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ آخرت یعنی قرب قیامت کے اندر وہ بڑے بڑے فتنے نمودار ہونے ہیں۔ ان میں سے ایک مرزا قادیانی بھی ہے جو کہ دجال ہے، کذاب ہے، فراڈیا ترین انسان ہے، اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر تو یہ تم کہتے ہو بقول تمہارے کہ اس آخرت سے مراد مرزا قادیانی ہے، تو بالکل جی ہم تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، حالانکہ دنیا کے کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا۔ تمہاری بات مرزا مسرور کی بات ہم مان لیتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ مرزا مسرور نے کہا ہے اس آخرت سے مراد مرزا قادیانی ہے، اور جناب جب آخرت سے مراد مرزا قادیانی ہے تو مرزا غلام قادیانی دجال ہے، کذاب ہے، فراڈی ہے، بہت بڑا دھوکے باز ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس فتنے کے اعتبار سے جو ایمان والے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کے اندر فتنے آئیں گے، جبکہ اس کی یہ تفسیر ہرگز نہیں ہے۔ اس آخرت سے مراد یہ معروف آخرت ہے، نہ کہ وہ جناب قادیانی مرزائیوں کی آخرت۔ معروف آخرت تو وہ ہے کہ وہ جناب جب انسان مر کے دوبارہ اللہ پاک اس کو اٹھائے گا اور یوم حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہ آخرت کا جو دن ہے اس کے اوپر یقین رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور یہ متقین کی صفات ہیں۔ اللہ پاک نے یہ متقین کی صفات ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے اوپر مزید تفصیل سے اگر آپ سننا چاہیں تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے درس قرآن کا بما عربی گرامر، یہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3-4 یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو کو آپ لازمی سماعت کیجئے گا، اس کے اندر مزید آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور مسٹر مفرور کی آپ نے سن لی، یب 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 یب، جواب کوئی نہیں ہے کسی کے پاس، کسی قادیانی مرزائی مربی کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ بس جناب اپنے چینلز کے اوپر بیٹھیں گے، لائیو سٹریم کریں گے، ادھر ادھر کی ہانکیں گے، اور بولے والے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ بس جب ان کا گریبان پکڑ کے پوچھیں کہ جواب دیتے جاؤ تو پھر وہیں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مرزا جی نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مرزا جی فرماتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی نشانی یہی ہوتی ہے
کہ جب اس کو کہا جائے کہ جواب تو دیتے جاؤ تو پھر وہیں گھس جاتا ہے جہاں سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مرزا جی نے کہا ہے۔ اگر حوالہ چاہیے تو لائیو ڈیبیٹ کیجئے، اس میں حوالہ بھی دے دوں گا۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔